ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ طاہر فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا طاہر فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگیں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شاید کہ شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا یہ وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پر سکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوندا اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اگر… ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائٹ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھوپھی کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہے اور مجھے ڈیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک ٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑتی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا۔ وہ یکدم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔
آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا! گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیا بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلا آ رہا تھا، اس کے لبوں پر مفاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی، اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بااختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے؟ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز! اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش! وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگانے کی آواز سنی اور پھر ولید کی طرح۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار اور قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرے لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دو قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کے گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنے گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا! پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ دو قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا! ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف دو لڑکیاں اسبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می! وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خام خواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ
کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا، اسے پہلے بھی خام خواہ بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے؟ تائی اماں مجھے بلا رہی تھیں، اندر کمرے میں ہوں گی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی سکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مند سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا دیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کو بوجھل پن دور کرنے کو کہا مگر ارم مسکرا۔ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کو بوجھل پن دور کرنے کو کہا مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم وہ ششد رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے سکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنورتی خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں یا ہم برباد ہو گئے؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہم تو مووی والے کو منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو بھی یہ سی ڈی پر ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟
خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو او خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ راحیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بلا؟ اوہ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر بین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو۔ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے طیف فرقان کے کوئی فیملی فرینڈز بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی، کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ دکھاوے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھے میز لوازمات سے سجی تھیں، اور سونیا بسدہ اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھیں، ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں کے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے لائٹن شرٹ اور ٹراؤزر، زیب تن کیے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون میں جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا، اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دکھا رہا تھا۔
کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائبی دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھیں۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سیما تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سیما بھابھی بھی بہت اپسیٹ تھی، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا، کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی اماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لگا۔ اوہ خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنے موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا، یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں چھپائیں۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ
متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہیں ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی سکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جج: جی آپ کون؟ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سوانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کی فنکشن پر بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جودم بخود سنتی جا رہی تھی، بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روندھ گیا، احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اس سے لگا مانو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے اکلا گئی۔ ارم بھی ککر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں آج اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کار آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔
ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے، اس کے چہرے پر کراہیت، بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ آپ کی تعریفیں کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگ کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہوا یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو آئی سے گیٹ لاسٹ۔ ہٹو آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو تھانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کر پاتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بل رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہیے مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئیں۔ او چھڈو باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار موڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفہ پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، طیف، فرقان، داور بھائی، روہیل اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ سلیمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔
بے حیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی ڈولی، پنکی بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا، وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پہ گاڑی بھیج دیں، شارپ، اوکے؟ اسے فاتحانہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہایا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیوز کبھی نہ کبھی لیک۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ اچھا تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔